السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، اس وقت میں باغ جناح میں واک کر رہا ہوں اور پیر کا دن ہے۔ بڑے خوبصورت لاہور میں بادل آئے ہوئے، میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کو بڑی تیز آندھی آئی تھی، اس کے بعد چھٹا لگا، بہت زیادہ بارش تو نہیں۔ یہ دیکھیں، واہ واہ کیا منظر ہے جی، کیا خوبصورت منظر ہے، کالے بادل۔ اور مئی کا جو مزاج ہے یہ یہی ہوتا ہے کہ سارا دن لو چلتی ہے اور گرم ہوا ہوتی ہے، اور ایک دن بعد یا 2 دن بعد یا تیسرے دن پھر تیز آندھی چلتی ہے، پہلے مٹی اڑتی ہے اور ایک بڑا زبردست بارش کا چھٹا پڑ جاتا ہے۔ مئی کا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، تو ہم ان دنوں سے گزر رہے ہیں، تو رات کو بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اس وقت باغ جناح میں صورتحال یہ ہے کہ بادل آئے ہوئے اور بڑی مزے کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کوئلوں کی کوک، پرندوں کا چہچہانا، اور میں آپ سے محو گفتگو ہوں۔ دوستو، آج کی کہانی میں آپ کو سناؤں گا، عالیہ کی کہانی ہے۔ اور عالیہ جو ہے وہ اسپین میں رہتی ہے، اسپین سے اس نے مجھے کال کی۔ عالیہ کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو اس کا برا ہی نتیجہ نکلتا ہے، اور ہم انسان اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم برائی کا بیج بوئیں گے وہاں سے اچھائی اگے گی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ جو کاشتکاری کو جانتے ہیں، وائی بی جی کا ان کو پتہ ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جب آپ گندم بوتے ہیں تو وہاں سے گندم اگتی ہے، اور مزے کی بات، 1 ایکڑ میں اگر ہم مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، 1 من گندم کا دانہ ڈالتے ہیں نا تو 50 من یا 40 من گندم اگتی ہے۔ انسان کی زندگی کی کھیتی بھی ایسی ہے، عملوں کی کھیتی بھی ایسی ہے، اس میں آپ جو بوئیں گے وہی اگے گا، اور اگر آپ یہاں پر نفرت بوئیں گے تو پھر نفرت اگے گی۔ لیکن اس کا ریشو وہی رہتا ہے گندم کے کھیت کی طرح کہ آپ نے نفرت بوئی تھی، 10 نفرتیں بوئی تھیں، تو 100 نفرتیں آپ تک پہنچیں گی، پھر حساب برابر ہوگا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برے کام کا ہمیشہ برا نتیجہ نکلتا ہے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، ہماری ایک لالچ ہمیں مروا دیتی ہے۔ اور میں اکثر یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جو شخص زندگی میں پہلی لالچ کو ٹھوکر مارتا ہے اس کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ عالیہ نے اپنی کہانی اس نیت سے شیئر کی ہے کہ اس کو دیکھ کے، اس کو سن کے بچے بچیاں سوچیں گے اور کسی کا فائدہ ہوگا۔ عالیہ کہتی تھی، میرا تعلق پنجاب کے ایک ایسے علاقے سے جہاں پر محکمہ انہار کی ایک کوٹھی ہوا کرتی تھی، ان کے ڈائریکٹر صاحب کی، کسی افسر کی، اور اس کوٹھی کے انیکسی کے اندر یہ پل کے اس لیے جوان ہوئی جہاں پر ملازمین کے کمرے ہوتے ہیں، 2 کمرے، 1 برآمدہ، کہ اس کے والد صاحب اریگیشن کے محکمے میں، محکمہ انہار میں، یہ جو نہروں کا نظام ہمارے پنجاب میں ہے، وہاں پر اس کے والد صاحب پہلے نائب قاصد تھے، اور پھر وہ کوئی میٹرک شیٹرک پاس کیا اور وہ پھر کلرک ہو گئے تھے۔ تو ان کو وہ سرکاری رہائش گاہ ڈائریکٹر صاحب کی محبت کی وجہ سے میسر تھی۔ اب اس کے والد صاحب بڑے شریف انسان، سب سے بڑی یہ بہن تھی، اس کے 6 بہن بھائی تھے اس کے علاوہ، اور گھر میں گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا، لیکن چونکہ جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان کی فیملی بڑی سخی تھی، ان کے بچوں سے عالیہ کا ملنا جلنا تھا، ان کی خاص طور پر ان کی بڑی بیٹیوں سے، ان کی 3 بڑی بیٹیاں تھیں، تو ان کے کپڑے بھی ان کو مل جاتے تھے، کھانا بھی وہاں سے آ جاتا تھا، بقرعید کے اوپر گوشت بھی آ جاتا تھا، اور بہت ساری فیسلٹیز ان کو میسر تھیں اس سرکاری افسر کی وجہ سے۔ تو عالیہ جو ہے یہ پڑھ لکھ اس لیے گئی تھی کہ ایک تو ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ، ان کی بچیاں پڑھنے جاتی تھیں، انہی کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی، انہی کے ساتھ ہی آ جاتی تھی، تو سرکاری گاڑیوں کے اندر اسکول تک جانا، واپس آنا، پھر، اور السلام علیکم جی،
اور کالج میں بھی ایسے ہوا اس کے ساتھ، یونیورسٹی میں بھی، کہ ڈائریکٹر صاحب کی بچیوں نے جانا تو ان کے ساتھ اس نے چلے جانا اور واپس آ جانا۔ عالیہ کہتی افتخار بھائی میں نے ان سے اوڑھنا پہننا، گفتگو سب کچھ سیکھی، مینرز سیکھے، لیکن میں اپنی سائیکی اس لیے نہیں بدل سکی کہ میں سارا دن ڈائریکٹر صاحب کی کوٹھی میں گزارنے کے بعد، ان آسائشوں میں، اے سی میں رہنے کے بعد، جب میں اپنے کوارٹر میں آتی تھی، سرونٹ کوارٹر میں، جہاں شور مچا ہوتا تھا، جہاں چیزیں بکھری ہوتی تھیں اور اماں چیخ رہی ہے بچوں کے اوپر اور ابا جو ہے وہ اماں پہ چیخ رہا ہے، ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے، تو کہتی اس میرا ظاہری بود و باش تو بدل گئی لیکن میرا دماغ نہیں بدلا۔ کہتی میرے دماغ میں وہی غربت تھی اور پلان تھے اس غربت سے نجات کے، کہ کس طرح سے کچھ ایسا کیا جائے کہ میں اس غربت سے نکل جاؤں، میں اپنے ماں باپ کی مدد کر سکوں اور اپنے بہن بھائیوں کا کوئی مستقبل سنوار سکوں۔ کہتی میں جس علاقے سے وہ نہر گزرتی تھی اس کے گرد و نواح میں جتنے گاؤں اور قصبے تھے وہاں پر بہت زیادہ ملنا جلنا تھا، رشتہ داریاں بھی تھیں، جانا آنا تھا، تو جن کے بارے میں جانتی تھی وہ لوگ ڈنکیاں لگا کے اس وقت بھی جا رہے تھے، اور اس سے پہلے جو لوگ جا چکے تھے ان کے بڑے بڑے گھر تھے، ان کی کوٹھیاں تھیں، انہوں نے گاؤں کے اندر ہی 3-3 4-4 منزلہ گھر بنا لیے تھے اپنے۔ تو کہتی میرے ذہن میں افتخار بھائی کہیں سے یہ آ گیا کہ اگر میں کسی طریقے سے چلی جاؤں یورپ تو میرے گھر کی تقدیر بدل جائے گی، میرے باپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ کہتی اب ایک تو طریقہ یہ تھا کہ میں پڑھنے چلی جاتی، لیکن میرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ میں ایڈمیشن لیتی، میرا باپ میری فیسیں بھرتا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تو کہتی شمائلہ ڈائریکٹر صاحب کی بڑی بیٹی تھی، جب اس کی شادی ہوئی نا تو اس کا جو سارا سامان تھا بچا ہوا، اس کے کپڑے، کیونکہ اس کی میری بڑی دوستی تھی، شمائلہ کی جب شادی ہو گئی تو وہ جاتے ہوئے اپنا موبائل یوزڈ اور ایک لیپ ٹاپ، بہت مہنگا تو نہیں تھا لیکن اپنا لیپ ٹاپ وہ مجھے دے گئی۔ مجھے اس کے جولری باکس بھی ملے، اس کے میک اپ کی کٹیں بھی ملی، بہت ساری چیزیں مجھے ملیں جو میرے بہن بھائی سب استعمال کرتے تھے۔ کہتی ایک موبائل میرے پاس آ گیا اور ایک آ گیا میرے پاس لیپ ٹاپ۔ کہتی افتخار بھائی اب میرا ذہن چونکہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ کس طریقے سے میں بھی باہر چلی جاؤں، کون سا طریقہ ہو، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کوئی ایک ایسا لڑکا ہو جو مجھے باہر لے جائے۔ پھر ذہن میں آیا وہ لڑکا کہاں سے آئے گا، تو فیس بک پہ تو کہہ رہی اکاؤنٹ میرا پرانا تھا ہی، لیکن اب وہ ایکٹیو ہو گیا تھا۔ ہر وقت میرے پاس سہولت موجود تھی اینڈرائڈ موبائل کی بھی اور لیپ ٹاپ کی بھی، اور جو ہمارے گھر میں انٹرنیٹ یوز ہوتا تھا وہ ڈائریکٹر صاحب کی کوٹھی کا ہوتا تھا۔ کہتی میرے یہ مسئلے حل ہو گئے۔ عالیہ نے دن رات سرچ کرنی اور کالج میں بیٹھ کے پلان بناتے رہنا، جب گھر آنا تو اس نے وہاں پر سرچ شروع کی کہ وہ آئیڈیا جو یورپ کی ہیں ان کے پروفائل پڑھنے شروع کیے، اور 15-20 دن سرچ کے بعد اس کو ایک فیصل نام کا لڑکا ملا انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک پہ، جس کی اس نے تصویریں دیکھی، گاڑیوں کے آگے کھڑا ہوا ہے، اور اس کی بھی تصویریں ایسی تھی کہ گاڑی کے آگے کھڑی ہوئی ہے، کہیں ان کے ڈائریکٹر صاحب کے گھر میں سنگار میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے ان کی بیٹیوں کی۔ تو اس کی ساری تصویریں ایسی اپلوڈ ہوتی تھی کہ یہ بڑی امیر کبیر ہے۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس کا تعلق بارسلونا سے تھا فیصل کا، اور جو اس کی پوسٹنگ تھی اس سے لگا کہ یہ تو بڑا امیر آدمی ہے۔ تو کہتی جی پہلے میں اس کو 15-20 دن اس کی ایکٹیویٹیز دیکھتی رہی اور اس کے بعد میں نے اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی۔ کہتی میں نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے، رات کو کوئی تقریباً 12-1 بجے میں سو گئی۔ کہتی اگلے دن 12-1 بجے دوپہر کے اندر جو ہے نا مجھے ان باکس کے اندر فیصل کا میسیج آ گیا، سلام لکھا ہوا تھا، میں نے جواب دیا، ہلکی پھلکی چیٹنگ ہوئی، کہاں سے ہو، تو میں نے بتایا ایسے ایسے پنجاب سے، پاکستان سے۔ اس نے بتایا جی میں بارسلونا سے، اسپین سے۔ بات چیت ہوتی رہی،
اور مجھے لگا کہ اگر اس سے میری دوستی ہو جائے، یہ اتنا امیر آدمی ہے اور میں اس کو اپنے عشق کے جال میں پھنساؤں گی، اس کے ذریعے میرا ویزا لگے گا اور میں باہر چلی جاؤں گی، پھر میں وہاں جا کے پیسے کماؤں گی اور اپنے گھر کے حالات بدلوں گی۔ کہتی میں یہ سوچتی تھی۔ اب عالیہ بی بی نے اس کے ساتھ جب چیٹنگ کرتی رہی تو کرتے ایک وقت آیا، انہوں نے وہی والا سارا کام کیا۔ انہوں نے پہلے اظہار محبت کیا کہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، اور مطلب اس نے اس کو اس نہج تک لے آئی کہ اس نے اس کو کہا جی کہ آئی لو یو، اور اس نے بھی سوچ سمجھ کے پھر جواب دیا کہ آئی لو یو، ان میں دوستی ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی یہاں تک میں یہ پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے اس شخص کو بیوقوف بنانا ہے، اس کے ذریعے ویزا لگوانا ہے، ویزا لگوانے کے بعد میں نے کسی بھی طریقے سے اسپین چلے جانا ہے۔ کہتی فیصل پہلے تو لمبی چھوڑتا رہا کہ میرے پاس گاڑیاں ہیں اور فلاں ہیں، اور پاکستان میں ہمارے پاس اتنے گھر ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان اب اس کی طرف سے بہت سنجیدگی ہو گئی تھی۔ میں تو کیونکہ اس کو دھوکہ دے رہی تھی، تو جب میں نے اس کو انسسٹ کرنا شروع کیا کہ تم پاکستان کیوں نہیں آتے، تو وہ کہتا تھا اگلے سال۔ تو جب 4 سال گزر گئے اور میرے ماں باپ نے دباؤ دینا شروع کیا کہ تیری شادی کرنی ہے، تو میں نے کہا جی میری چھوٹی بہنوں کی کر دو، میں نے نہیں کرنی۔ اور 4 سال کے بعد فیصل بے تحاشا دیوانہ ہو گیا میرا۔ کہتی ابھی تک میری وہی اسٹریٹجی ہے کہ میں نے اس کے ذریعے باہر جانا ہے۔ تو جب میں نے اس کو کہا کہ بھئی تو آتا کیوں نہیں پاکستان، ہر بار تو بہانہ کر دیتا ہے، تو کہتی فیصل نے مجھے پھر ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں ڈنکی مار کے آیا تھا اسپین، اور اب سلسلہ یہ ہے کہ میں آج تک اللیگل ہوں۔ میں تمہیں گوانا نہیں چاہتا تھا، میں نے تم سے سچ نہیں بولا، لیکن اب چونکہ 3-4 سال گزر گئے ہیں تو میں نے کہا میں تمہیں سچ سے بتا دوں، میں پاکستان نہیں آ سکتا، میرے ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ میرا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر غربت ہے، اور جو ہر ایک کا مسئلہ ہوتا ہے بیچارے جو ڈنکی مارتے ہیں، لیکن میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ کہتی افتخار بھی میں نے اس کی ساری بات سن کے کہ تو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، لارا کیوں لگایا، میں نے 10-15-20 دن پہلے اس کو بلاک رکھا۔ کہتی اس بلاک کے دوران مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، فیصل سے میں نے پلاننگ کے تحت دوستی ضرور کی تھی، لیکن میں تو اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ میرا دل اب میرا نہیں رہا، مجھے اپنی ذات پہ، اپنی سوچوں پہ قابو نہیں رہا، یہ دل تو فیصل کے لیے دھڑکنے لگا۔ کہتی میں نے اس کو ان بلاک کیا، اور میں نے یہ سوچا کہ بڑا سچا آدمی ہے جس نے ساری بات سچ بتا دی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اسپین کیسے جاؤں فیصل کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پیسے پوچھے تو تھے نہیں۔ اور فیصل نے صاف بتا دیا تھا، اس نے کہا یار میں جھوٹ بولتا رہا ہوں، یہ ساری جو تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہ تو لوگوں کی گاڑیاں اور لوگوں کے آفیسز، ان کے اندر بیٹھ کے میں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں، میں تیرے تے رہ گیا تو تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، تو میں تینوں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب عالیہ صاحبہ کو بے تحاشا محبت ہو گئی فیصل کے ساتھ، عشق کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا دونوں طرف سے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، ہر وقت فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ عالیہ نے فیصل سے کہا یار فیصل میں کیسے آ سکتی ہوں؟ تو فیصل نے اسے کہا کہ ایک کام ہے کہ تم یہاں شادی کر کے آ سکتی ہو۔ تو عالیہ کہتی ہے میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، میں شادی کر کے جب آؤں گی تو شادی تو میں نے تجھ سے کرنی ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ تو ہے، لیکن آنے کا طور طریقہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتی افتخار بھائی اس نے مذاق سے کہا تھا، میرے ذہن میں آئیڈیا پروڈیوس ہو گیا کہ نہیں مجھے شادی کرنی ہے، شادی کر کے وہاں جانا ہے، اور پھر اس بندے کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر فیصل سے شادی کرنی۔ کہتی میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اب
اسپین میں کسی سے شادی کرنی ہے. کہتی جی میں نے فیس بک کے اوپر بہت سارے کئی گروپس تھے ان کے اندر اوورسیز کیے. کہتی میں نے پرپوزل ڈالے, بات ہوتی تھی, لوگ سیریس نہیں ہوتے تھے, سنجیدہ نہیں ہوتے تھے, کئی لوگ چیزا کرتے تھے, اور اگر کوئی رشتہ ملتا بھی تھا تو وہ بڑا عجیب قسم کا 60-70 سال کا. کہتی میں نے سرچ جاری رکھی, کرتے 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 کہتی فیس بک سے ہی مجھے, کہتی کیونکہ میں دن رات فیس بک پہ بیٹھی رہتی تھی, پوسٹنگ دیکھتی تھی, پڑھتی تھی, مجھے بہت سارے یورپ میں رہنے والے شاعروں کا پتہ چل گیا تھا, صحافیوں کا پتہ چل گیا تھا, چینلز کا پتہ چل گیا تھا, حتیٰ کہ میں جو سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں پاکستان سے باہر, کہتی میں ان تمام کو جان گئی تھی کیونکہ میرا فوکس ہی فیس بک تھی. اس کو فیس بک کے اوپر امجد نام کے ایک لڑکے سے اس کا رابطہ ہوا. اب اس کی عمر ہو چکی تھی تقریباً 27-28 سال کے قریب, اور وہ جو امجد تھا وہ اس سے 1 سال بڑا تھا. اور اس نے اس کا پروفائل دیکھا, پہلے 2-3 مہینے اس کو دیکھتی رہی, پھر اس نے اس کے میوچل فرینڈس کو جا کر کمنٹ کرنا شروع کر دیا اور لائک کرنا شروع کر دیا. جہاں پر فیصل کا اس کا امجد کا کمنٹ ہوتا تھا, یہ وہاں جا کے کمنٹ کرتی تھی اور لائک کرتی تھی. کرتے کرتے امجد صاحب نے کہیں وہ دیکھا ہوگا اس کو, اس کا پروفائل چیک کیا, امجد صاحب نے اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی. کہتی افتخار بھائی میں اسی بات کا انتظار کر رہی تھی. کہہ رہی سب تک لانے کے لیے امجد کو مجھے تقریباً 4-4.5 مہینے لگے, اور کہتی میں نے ایکسیپٹ کر لی. اس کے بعد امجد نے ان باکس میں میسیج کیا, کیا حال ہے, کہاں سے ہیں. کہتی نارمل گفتگو ہوتی رہی. کہتی 15-20 دن اسی طرح کی گفتگو چلی. اس کے بعد ہمارے درمیان ایک اچھی دوستی ہو گئی, اور اس اچھی دوستی کے بعد جو میں نے پلان کیا تھا, کہتی ویسے ہی ہوا کہ ایک دن امجد نے مجھ سے اظہار محبت کی بات کی, اور میں نے اس کو ڈانٹ دیا. میں نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو, میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. کہتی میں نے جان بوجھ کے یہ کہا تھا. میں کچھ عرصے اس سے ناراض رہی, اس نے مجھ سے معافی مانگی. اس کے بعد پھر جب اس نے اظہار محبت چھوڑ دیا تو کہتی میں نے اس کو بتایا کہ میرے والدین نا میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں, رشتہ آیا ہے. تو امجد نے کہا کہ اگر تم اپنے والدین کا نمبر مجھے دے دو تو میں رشتہ بھیجتا ہوں. تو میں نے کہا تم پاگل ہو, تم ایسا کیوں کرو گے. اس نے کہا مجھے آپ سے محبت ہو گئی, آپ بڑی اچھی ہیں, بڑی ڈیسنٹ ہیں. کہتی افتخار بھائی میں نے اس کو یقین دلا دیا تھا کہ میں ایک نہایت اچھی, نیک, صالح اور پرومسنگ قسم کی لڑکی ہوں, اور مجھے باہر جانے میں آنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی قسم کا. کہتی امجد جو ہے وہ دراصل تھا تو پاکستانی فیملی کا بیٹا, لیکن وہ پیدا وہاں ہوا تھا. اس کی سوچ اور تھی, اس کی تھنکنگ اور تھی. اوورسیز بچے اور طرح سے سوچتے ہیں. اس کو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی, پنجابی بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی, لیکن وہ بڑی اچھی بول لیا کرتا تھا. کہتی آہستہ آہستہ کرتے کرتے, کہتی اب چونکہ میں اتنے عرصے سے فیصل کے ساتھ اٹیچ تھی تو میں نے آن لائن بہت ساری جو اسپینش ہے وہ لفظ سیکھ لیے تھے, ہلکے ہلکے میں جاننے گئی تھی, میں کچھ چھوٹے چھوٹے سینٹینس بنا لیتی تھی. تو میری امجد کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہو جایا کرتی تھی. کہتی افتخار بھی اس کے بعد امجد نے مجھے بتایا کہ میری ایک والدہ ہے, ایک بہن ہے, ڈیڈی کی ڈیتھ ہو چکی ہے, انہی کا سارا کاروبار ہے جو میں نے سنبھال رکھا ہے. اور کہتی جب مجھے یہ پتہ لگا کہ امجد ماشاءاللہ بہت بڑے بزنس کا مالک ہے, تو کہتی میری آنکھیں تو خیرہ ہو گئیں, میرے دل میں ڈھول بجنے لگے, باجے بجنے لگے, اور مجھے اپنا خواب پورا ہوتا نظر آنے لگا. عالیہ کہتی افتخار بھائی میں نے امجد کو اپنی زلفوں کا اسیر کر لیا, مچھلی جال میں پھنس چکی تھی. میں روز جو کچھ بات ہوتی تھی اور بعض اوقات ایٹ دا سیم ٹائم اس کو بتاتی تھی فیصل کو. اور فیصل نے یہاں تک کیا کہ جب میں نے اس کو بتایا کہ امجد کو جا کے چیک کرو بارسلونا میں, تو فیصل وہاں گیا اور اس نے وہاں پر پوچھا, ملا, مطلب گاہک بن کے گیا ہوگا یا جیسے بھی گیا,
تو فیصل نے آگے انہوں نے کہا کہ عالیہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں، ان کا باپ کسی زمانے میں یہاں پر آیا تھا، اب وہ مر چکا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں اور بہت بڑے بزنس کا مالک ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کی وجہ سے میرا ویزا لگ جائے گا، میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اس نے کہا 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی۔ میں کہا اس نے کہا اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ کہتی اب میں جو میسیج ہوتے تھے امجد کے وہ میں بھیجتی تھی فیصل کو، اور میں اس کا مذاق اڑاتی تھی، اور ایک شغل تھا، ایک کیفیت اس میں مبتلا تھی۔ فیصل کی محبت میں اسپین جانے کے لیے میں امجد کو دھوکہ دے رہی تھی۔ کہتی خیر جب میں نے امجد کو اس کا ٹیمپریچر محبت کا بہت بڑھا دیا، اس کی ماں سے بات ہو گئی، بہن سے بات ہو گئی، میں نے اپنے والدین سے بات کی اور وہ پاکستان آ گئے۔ جب وہ پاکستان آئے ہیں، آ کے میرے والدین سے ملے، ڈاکٹر صاحب کی فیملی نے ان سے ملاقات کی، ان کی دعوت کی، 2-4 دفعہ ہم گئے ان کے گھر، بہت بڑا گھر ان کا یہاں پر پنجاب میں، بڑی اچھی فیملی، پیچھے پورا خاندان، ایک خاندانی وقار اور عزت تھی ان کی۔ کہتی جی وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے امجد، اور آپ کی بچی کی تو قسمت کھل گئی۔ کہتی افتخار بھائی باقاعدہ طور پہ شادی کا اعلان کیا گیا۔ شادی پر امجد نے میرے باپ کا 1 روپیہ نہیں لگنے دیا، اور سارا خرچہ وداؤٹ جہیز میری شادی ہوئی۔ کہتی 50 تولے سونا میری ساس نے مجھے چڑھایا، اور 20 لاکھ روپے حق مہر رکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حق مہر ہے یہ تو ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہمارا ہے بیٹا وہ تمہارا ہے۔ کہتی بڑے اچھے لوگ۔ کہتی افتخار بھائی میں آج بھی بہت خوبصورت ہوں، میں بھی بہت بوڑھی نہیں ہوئی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ عالیہ کی شادی ہو گئی جی امجد کے ساتھ، اور 1.5-2 ماہ رہ کے امجد چلا گیا، اس کی فیملی چلی گئی۔ اب عالیہ کے پاس یہاں پر گاڑی تھی جو وہ دے کر گئے تھے، عالیہ کے پاس وہ والا گھر تھا جو کھلا ہوا تھا، نوکر تھے، یہ کبھی وہاں جا کے رہتی، کبھی ماں باپ کے پاس آتی، کبھی ماں باپ کو وہاں لے جاتی، بہن بھائیوں کو بڑے مزے سے جتنے پیسے چاہیے ہوتے یہ امجد کو کہتی تھی اور امجد بھیج دیا کرتا تھا۔ انہیں یہاں اکاؤنٹ کھلوا کے اس کے اکاؤنٹ میں یہاں پر 7-8 لاکھ روپے رکھوا دیے کہ ہر مہینے اتنے پیسے تمہیں آ جایا کریں گے، تم ایزی ہو جاؤ۔ اس کے ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے، 2 سال لگے، 1.5 لگے، 2.5 لگے، یہ مجھے نہیں پتا دوستو، اس کا جانے کا ہو گیا۔ اب یہ سارے وقت میں فیصل کے ساتھ ہے، فیصل سے ڈسکس کرتی ہے، فیصل کو بتاتی ہے، اور اس کے عشق میں پاگل ہوئی بھی ہے، اور اس شخص کو یہ دھوکہ دے رہی ہے جس کے نکاح میں آ چکی ہے۔ عالیہ کہتی جی کہ جب میرا ویزا لگ گیا میں پاکستان سے گئی، کہتی پہلا سفر تھا میرا، تو میرے جو سسرال والے وہ اتنے کیئرنگ تھے، میرے شوہر کا ماموں پاکستان صرف اس لیے آیا تھا کہ امجد یا کوئی اور نہیں آ سکتا، تو وہ مجھے لے کر یہاں سے جائے گا، اس نے مجھے ٹریول کروایا، ہم یہاں سے قطر گئے، قطر سے اس کے بعد ہم اسپین پہنچ گئے۔ کہتی افتخار بھائی ایک گاڑیوں کا ایک کانوائے تھا، فیملیز آئی ہوئی تھی، مجھے بکے دیے گئے اور بڑی محبت سے ریسیو کیا گیا، سارے بڑے خوش تھے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ میں دھوکہ دے رہی، اور میری نظریں اور میری سوچ محدود تھی فیصل پہ۔ کہتی ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ فیصل کو پتا تھا میں آ رہی ہوں، دور فیصل کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو دیکھا اور میرا جی چاہا کہ میں اس سے جا کے ملوں، لیکن اتنے موب میں جا نہیں سکتی تھی۔ خیر کہتی گھر چلے گئے، میں اس سے رابطے میں رہی فیصل سے، میرا شوہر، میری نند نے، میری ساس نے کبھی میرا موبائل نہیں چیک کیا، کوئی میسیج نہیں پڑھا، اور وہ بے تحاشا خوش تھے۔ امجد اتنا کمال کا آدمی، وہ تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا تھا آر یو اوکے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، میری کوئی بات تو بری نہیں لگی، اور
کہتی 1.5-2 مہینے تو ہماری صرف دعوتیں چلتی رہیں اور گھومتے رہے. مجھے پرتگال لے گیا، لسبن، اور وہاں پر ہم نے سیر کی، 4-5 دن وہاں رہے. اس کے بعد ہم واپس آ گئے. تو کہتی کہ مطلب ایک بہار تھی جو میری زندگی میں آ گئی تھی، اور اس کے بیچ میں نے بڑے طریقے سلیقے سے فیصل کے ساتھ بات چیت بھی جاری رکھی. اور پھر مجھے بہانے بنانے آ گئے. کہتی میں پہلی بار جب فیصل سے ملی ایک ہوٹل میں گئی تھی، اور فیصل سے ملنے کے بعد کہتی مجھے احساس ہوا کہ میں تو بڑی کامیاب ہوں. میں نے کتنی بڑی چال چل کے کیسے اپنی تقدیر چمکا لی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اور کیسے میں اپنے محبوب سے مل لی. کہتی پہلی میٹنگ میں نے ساری حدیں پار کر دی، کیونکہ میرے لیے میرے میاں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. میں تو فیصل کو جانتی تھی اور فیصل کے ساتھ وقت گزارنا. کہتی اکثر میں نے بڑا اچھا ایک سسٹم بنا لیا تھا کہ میں شاپنگ کے ذریعے کے بہانے یا کسی بہانے باہر نکل جاتی تھی، اور میں 3-4-5 گھنٹے. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سر، تھینک یو، مہربانی جی. اب یہ عالیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں ساری اخلاقی حدود پار کر گئی تھی. میرا شوہر بے تحاشا خدمت کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا. اب میں فوری طور پہ اس سے پیچھا اس لیے نہیں چھڑانا چاہتی تھی کہ ابھی میرا ٹارگٹ کچھ اور تھا. کہتی ایک دن امجد بڑے خوش تھے اور میں نے ان سے کہا، میں کہا امجد میری 2 بہنوں کی تو شادی ہو چکی ہے اور ان کے میاں کے کوئی کام شام اتنے بہتر نہیں ہے. کہتی آپ یقین کریں افتخار بھائی 15 دن کے اندر اس نے میرے دونوں بہنوئیوں کو ان کے کام میں انویسٹ کر کے کھڑا کر دیا اور ان کو بزنس ملنے لگا. کہتی میں نے باقی بہن بھائیوں کی 4 کی جو شادیاں ہیں وہ امجد سے کروائیں اگلے 4 سال کے اندر. کہتی 4 سال وہ گزر گئے، 2 پہلے. کہتی میرا پاسپورٹ بن گیا، اور اس سارے عرصے میں فیصل کے ساتھ ملتی رہی اور گناہ کماتی رہی. کہتی افتخار بھائی میرے شوہر کو شک ہوا، مجھے نہیں پتا اس نے میرے میسج پڑھے کیا ہوا. کہتی ایک دن امجد آئے ہیں اور آ کر مجھے صوفے بٹھایا اور نیچے بیٹھ گئے اور میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہتے ہیں کہ میری محبت میں کوئی کمی ہے. تو میں نے کہا نہیں. اچھا اس دوران اس کی 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں عالیہ کی، جو میں بتانی بھول گیا. تو اس نے کہا کہ دراصل میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تم نا کچھ اکھڑی سی رہتی ہو. تو میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں. اس نے مجھے کہا کہ دیکھو اگر مجھے چھوڑنا ہو نا تو مجھے بتا کے چھوڑنا، اور وجہ ضرور بتانا کہ میں نے کیا ظلم کیا ہے. تو کہتی میں نے کہا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کیونکہ میں کہہ رہی پوری ایکٹنگ کرتی تھی محبت کی اور پیار کی اور دلار کی. کہتی خیر وہ روتا ہوا چلا گیا، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ اس کو کوئی کلو ملا ہے، یہ کچھ جانتا ہے. خیر پھر کچھ عرصہ گزرا اور ایک دن پھر میرے پاس امجد آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کہتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو، تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ تصویر بنانی ہے؟ ٹی وی پہ دیکھا ہے؟ کہاں سے ہو آپ دونوں؟ ہم لوگ حافظ آباد. ماشاء اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں جی. میں ذرا ان کے ساتھ تصویر بنوا لوں پھر میں آگے کہانی سناتا ہوں. دوستو حافظ آباد سے 2 بچیاں تھیں، ایک کیمسٹری میں ماسٹرز کر رہی تھی اور ایک CSS کی کوئی اپنی PMS کی تیاری کر رہی ہے ایگزامس کی. ماشاء اللہ. اچھا دوستو عالیہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم جس کے پیچھے ہو وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے اور اس کی ریپوٹیشن بھی اچھی نہیں ہے، وہ ایک دھوکے باز آدمی ہے. اپنا ٹائم مت ضائع کرو، اتنا خوبصورت تمہارا میرا رشتہ ہے، اس کو خراب مت کرو. تو کہتی میں بجائے ماننے کے میں نے چیخنا شروع کر دیا. میں کہا کیا بکواس کر رہے ہو تم، میرے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو اور
کون سا رشتہ، کون سا تعلق؟ تو کہتی اس نے بڑے آہستگی سے کہا کہ دیکھو میں فیصل کی بات کر رہا ہوں، فیصل ایک فراڈ ہے، فیصل یورپ میں درجنوں فراڈ کر چکا ہے، تمہارے ساتھ بھی وہ فراڈ کرے گا اور تم غلط کر رہی ہو۔ کہتی میں اپنے شوہر کے خلاف ہو گئی، میں نے بولنا شروع کر دیا، میں چیخنا دھاڑنا شروع کر دیا، کمرے سے دھکے مار کے اس کو نکال دیا، کنڈی لگا لی۔ کہتی ہے میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کہ میں تو اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو جانتی نہیں ہوں کون فیصل۔ کہتی میں نے اس سے نہیں پوچھنا گوارا کیا کہ تو نے واٹس ایپ دیکھا ہے، کہاں سے تو یہ پتہ لگا ہے، اور مجھے غصہ اس بات پہ آیا کہ فیصل کو برا بھلا کیسے کہہ رہا ہے، وہ تو بڑا اچھا ہے۔ کہتی میں نے ساری بات فیصل کو بتائی۔ اب عاشقوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے، اس کو ماں باپ بھی کچھ کہیں گے نا تو یہ اپنے عاشق کو بتائے گی۔ فیصل کو میں نے بتایا، میں نے کہا یار اس طرح ہم سے تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا، پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ لگا۔ تو فیصل نے کہا کہ بکواس کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، میرے پہ الزام لگا رہا ہے، تو مجھے ایسا سمجھتی ہوں؟ میں نے کہا نہیں نہیں، میں تمہیں کیسا سمجھتی ہوں، تم بہت اچھے ہو، اور مجھے پتہ ہے میرا شوہر مجھے تم سے جدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ کہہ رہی افتخار بھائی، فیصل اس دن رویا اور اس نے کہا دیکھو تم میری خاطر اتنا کشٹ کاٹ کے یہاں تک آئی ہو، اور اگر تمہارا اب ارادہ بدل گیا تو میں کہاں جاؤں گا، میں تو اکیلا رہ جاؤں گا، میرا تو یہاں تمہارے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میں نے اس کو چپ کرایا، دلاسا دیا۔ کہتی افتخار بھائی میں اس سے ملتی رہی اور بہانے بنا کے جا کے ملتی رہی۔ عالیہ کہتی ہے کہ لائسنس میرے پاس تھا، گاڑی میرے پاس تھی، پیسہ میرے پاس تھا، کریڈٹ کارڈ میرے پاس تھے، بیٹیوں کو میں نے چھوڑنا ساس کے پاس، امجد جو کام پہ ہوتے تھے، اور میں نے فیصل کے ساتھ ملاقات کرنی۔ وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں ایک ایسے راستے پہ چل رہی تھی جس میں میری بہت زیادہ سپیڈ تھی اور مجھے پاس کے منظر نہیں نظر آ رہے تھے، میری آنکھوں پہ غلاف تھا فیصل کی محبت کا، اب تو اس کی رفاقت کا۔ کہتی میں نے اخلاقیات، دین کسی ایک حوالے سے نہیں سوچا، میں نے نہیں سوچا کہ میرا رشتہ کون سا ہے، نکاح میں کس کی ہوں۔ کہتی کہ پاگل پن کی حد تک یہ سارا معاملہ چلتا رہا، اور جب میرا پاسپورٹ آ گیا تو اور میرے بہن بھائی بیائے گئے اور مجھے اب اس سے کوئی کام نہیں تھا، تو میں نے امجد کے ساتھ پھڈے شروع کر دیے، جھگڑا شروع کر دیا۔ کہتی امجد نے مجھے کہا کہ تم بے وقوف ہو، تم پاگل ہو، میں تمہیں بلیم نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت شاطر آدمی ہے فیصل، اور وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تم غلط کر رہی ہو۔ اور میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی تو بات کیا کرے گا؟ کہتی ہے میں کھل کے اس سامنے آ گیا، میں کہا ہاں فیصل ہے میری زندگی میں، اور میں اس کے لیے یہاں تک آئی ہوں، میں نے تجھ سے جو دوستی کی، تیرے جو میوچل فرینڈس تھے ان کے اوپر جا کے کمنٹس کرتی تھی، اور تو اپنے ٹھرک کے ہاتھوں مجبور ہو کے تو نے مجھ سے رابطہ کیا، اور میں نے اسی دن کے لیے کیا تھا، اور یہ پاسپورٹ مجھے آج مل گیا، تو اب میں تو یہ چھوڑ دوں گی اور میں نے پھر فیصل سے شادی کرنی ہے۔ کہتی وہ بہت رویا تھا امجد، اس نے اپنی ماں کو بتایا، اس کی ماں آئی میری ساس۔ کہتی مجھے میری ساس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اس نے مجھے بہت سمجھایا، اس نے کہا بیٹا دیکھو تم نے یہاں تک اعتراف کر لیا، جو تم نے کر لیا ہم تمہیں چھوڑتے ہیں، وہ گیا، وقت ختم ہو گیا، واپس آؤ، اللہ سے معافی مانگو، بات یہیں رہے گی، اپنے بچے دیکھو، اپنے میاں کو دیکھو، اور تمہیں جو چاہیے تمہیں ملے گا۔ تو میں نے تو اس کی بات ہی نہیں مانی، میں نے اپنی ساس کو جوتی پہ نہیں لکھا، اور میں نے ان سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی کہ بڑھیا تو نکل جا میرے کمرے سے، تو کیوں آئی ہے؟ کہتی 4 دن تک میری نند اپنے میاں کے ساتھ آتی رہی اور مجھے سمجھاتی رہی کہ تم نے بہت بڑا ظلم کر دیا، بس کرو۔ میں الٹی پیچھے پڑ گئی، میں کہا میں نے کون سا ظلم کیا ہے؟ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے، تمہارے بھائی کی شکل تم نے دیکھی ہے، میں کتنی خوبصورت اور حسین ہوں۔ کہتی اب میں کھل کھلا کے غیرت
مجھ میں ختم ہو گئی تھی، اور میں ان کو صاف کہنے لگی تھی کہ اب مجھے تم طلاق دے دو گے یا میں پولیس سے لے لوں، اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جا کے گورنمنٹ سے کہوں گی اور میں عدالت کے ذریعے طلاق لے لوں گی۔ کہتی ہے وہ اتنے غیرت مند لوگ میرے ماں باپ سے بھی رابطہ نہ کریں، وہ کہیں کہ دیکھو ہم بدنام نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے لگے میرے میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ میرا میاں اتنی بڑی مطلب میں خیانت کر رہی تھی اور میرے پیر پکڑ رہا ہے، میری ساس مجھے منا رہی ہے، اور میں کوئی بڑی انکا چیز ہوں کہ میرے بغیر ان کا کوئی گزارا نہیں ہونا۔ کہتی مجھے اپنی بچیوں سے محبت ضرور تھی، لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹ مجھے فیصل کے اندر تھا۔ کہتی افتخار بھائی، میرے شوہر نے، میری ساس نے، میری نند نے، میرے نندوئی نے بڑی کوشش کی، بڑی منت سماجت کی کہ میں امجد کے نکاح میں رہوں اور فیصل کو چھوڑ دوں، لیکن مجھ پہ کوئی پاگل پن سوار تھا یا میری تقدیر میں بدقسمتی لکھ دی گئی تھی، اندھیرا لکھ دیا گیا تھا۔ علیہ کہتی میں اڑی رہی، اور پھر میرے شوہر نے ایک دن ڈنر رکھا، ہم سب بیٹھے، اس نے کہا ہم سب آخری بار تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ تو یہ غلط راستے پہ ہے، ہم تجھے موقع دینا چاہتے ہیں، تیرے ساتھ میں اپنی فیملی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ہم سب تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ طلاق نامہ ہے اور اس طرف جو پھول ہے، تیری مرضی ہے، جو تو نے اٹھانا ہے اٹھا لے۔ کہتی میں نے ان کے سامنے طلاق نامہ اٹھا لیا۔ کہتی بڑا روئے سارے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے صرف اسے طلاق کا تقاضا نہیں کیا، میں نے اسے کہا کہ مجھے پیسے بھی چاہیے۔ کہتی کوئی 26-27 ہزار یورو میرے اکاؤنٹ میں تھے۔ کہتی اس نے 2 لاکھ یورو اور جس مکان میں میں رہ رہی تھی اس مکان کی چابی میرے ہاتھ میں دی، ڈاکومنٹس مجھے دیے، اپنی ماں کو لیا، اپنی بہن کے لیے، بہن اپنے گھر چلی گئی اپنی ماں کو لے کے امجد۔ کہتی سچی مچی صرف اپنی گاڑی لے کے اور وہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ بہت ساری دعائیں، وش یو بیسٹ آف لک۔ اچھا، اس کے بدلے اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ بچیاں ہم نہیں دیں گے۔ دادی نے کہا میں اس سے محبت ہے، باپ نے کہا اپنی بچیوں سے محبت ہے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے بچیاں چاہیے بھی نہیں تھی، مجھے تو فیصل چاہیے تھا۔ کہتی میں نے بچیاں ان کے حوالے کی، 2 لاکھ جو یورو وہ 25-30 وہ تھے، کہتی 1.5 لاکھ یورو میں نے چھپائے ہوئے تھے ان سے، گھر میرے پاس تھا، کریڈٹ کارڈز تھے، کہتی کئی تولے سونا تھا، ڈائمنڈ کی کچھ رنگز تھیں۔ کہتی وہ لوگ نکلے ہیں، میں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور میں نے فیصل کو ساری کہانی سنائی ہے۔ کہتی ان کے جانے کے 35 منٹ کے بعد فیصل اسی گھر میں موجود تھا جس گھر سے میرا شوہر امجد کچھ دیر پہلے مجھے طلاق دے کر گیا تھا۔ عالیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی سب کچھ وہی تھا، گھر وہی تھا، صرف مرد بدل گیا تھا، اور میں بڑی راضی ہو گئی۔ فیصل سے مجھے اب ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، شادی سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، کوئی قدغن نہیں تھی میرے پہ۔ کہتی میں نے جیسے تیسے کر کے 4-5 مہینے گزارے ہیں عدت کے، اور جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا تو میں نے فیصل سے کہا کہ چل یار فیصل اب شادی کریں۔ تو فیصل نے کہا بات ہی کوئی نہیں، ضرور کر لیں گے، میں دراصل یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں کوئی کاروبار کر لوں۔ میں نے ساری زندگی ایسے ویسے گزار دی، چھوٹے چھوٹے کام کر کے، ہاتھ دکھائے، ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا دیکھو میرے ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑی ہوئی ہیں صرف کام کر کر کے، تو میں کچھ دوستوں سے میں نے پیسوں کا کہہ رکھا ہے، تو میں تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر لوں۔ میں نے کہا یہ کاروبار کے لیے پیسے چاہیے تو یہ لے۔ کہتی میں نے زیور بھی دے دیا اس کو، میں نے اس کو 2.25 لاکھ اور یورو بھی دے دیے۔ کہتی اس نے کاروبار شروع کیا ہے۔ 3-4 مہینے ہمارے بڑے اچھے گزرے، ہم یورپ کی سیر پہ گئے۔ کہتی ہے پورا یورپ دیکھا نہیں تھا، فیصل کے ساتھ دیکھا۔ کہتی رات کو مجھے میری بچیاں یاد آتی تھی کبھی، تو کہتی میں فون کرتی تھی، وہ میری بات کراتا تھا بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ بات کریں، بلکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں جب ملنا ہو تو میرے گھر بھی آ سکتی ہو بچیوں سے ملنے، اور
میں بچیاں تمہارے پاس چھوڑ کے جا سکتا ہوں، عدالت میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. عدالت نے بھی یہ کہنا ہوتا ہے نا کہ سنڈے میں ایک دن ملنے. کہتی افتخار بھائی اب فیصل جو کہ میرے ذہنی طور پہ اور جو میں نے قبول کر رکھا تھا، تو میں نے ذہن میں تو فیصل کو اپنا شوہر تسلیم کر رکھا تھا. کہتی اس کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، 5-6 مہینے میں اس کا کاروبار بڑا اچھا ہو گیا. اس نے کہا یار ہم اس کو اور بڑھا سکتے ہیں، اور لیکن ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. کہتی میں نے زیور ہی بیچا، میرے پاس جو جمع جوڑ دی اس کو دے دی، اور اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ گھر جو ہے نا یہ بھی بیچ دو، ہم سارے پیسے اس پہ لگاتے ہیں، اس سے بڑا گھر بنائیں گے. کہتی افتخار بھائی پتہ نہیں کیوں، حالانکہ اس نے بڑا اچھا رویہ رکھا، محبت کا اظہار کیا، میں اسے جو کہتی تھی وہ کرتا تھا فیصل. کہتی بھائی گھر والے معاملے میں نے سوچے یار میں نے سب کچھ دے دیا، پیسے دے دیے، زیور دے دیا، میں اس کو گھر بھی دے دوں گی. اچھا کہتی میں جب بھی اسے کہتی نا میں تمہارے کاغذ سبمٹ کراتی ہوں، نکاح کرو، کہتا تھا ہو جائیں گے ہو جائیں گے. کہتی میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ کون سا کاروبار ہے جو لیگلی یہ یہاں کر رہا ہے اور یہاں کا رہائشی نہیں ہے. کہتی فیصل کا ایک دوست ہے عزیز بھائی، کہتے بڑے اچھے آدمی، کراچی سے ان کا تعلق، وہ اکثر کچھ چیز لینے دینے کے لیے گھر آیا کرتے تھے. کہتی جی عزیز بھائی کو ایک دن میں نے فون کر کے بلایا، یہ گھر پہ نہیں تھا. السلام علیکم جی. میں نے کہا عزیز بھائی ایسے 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 ہوا ہے، اور مجھے بتائیں کہ یہ کیسا آدمی ہے. تو عزیز بھائی نے بتایا کہ یہ جان کے اب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے فیصل، کیونکہ فیصل جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے اب. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ میں کل آیا تھا اور مجھے کہہ کے گیا تھا کہ وہ 2-3 دن کے بعد آئے گا. تو اس نے کہا نہیں وہ 2-3 دن کے بعد نہیں آئے گا، لیکن آپ کی چوائس ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اب میں فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی تھی. کہتی انہوں نے مجھے بتایا کہ فیصل یہاں کا نیشنل ہے، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے. تو میں نے کہا وہ کب ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ تو اس کا باپ بھی یہاں کا تھا اور وہ تو یہاں پیدا ہوا تھا. تو میں نے کہا نہیں وہ تو ڈنکی مار کے آتا. اس نے کہا یہ کہانی اس نے بہت ساری لڑکیوں کو سنائی ہے، دراصل فیصل ایک فراڈی ہے، اور تم نے اس کے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کی کوشش کی تھی. کہتی ہاں میں نے کہا وہ کی تھی. اس نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس لیے انکار کر دیا کہ وہ یہاں کا نیشنل ہے، اور یہاں کا نیشنل آؤ تو اس طرح سے بزنس نہیں کر سکتا. اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ نہ صرف نیشنل ہے بلکہ دھوکے باز ہے. اس کے باپ کا بھی یہی کام تھا، وہ عورتوں کو پھنساتا تھا، ان سے پیسے کھا جاتا تھا. اس نے بھی یہی کام کیا تمہارے ساتھ. کہتی میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے کہا بہن آپ میری بہن کی جگہ ہو، میری بیٹی کی جگہ ہو، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں کیسے بتاتا، وہ مجھے گولی مار دیتا. تو میں نے کہا تم اب کیوں بتا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیونکہ وہ یونان کی جیل کے اندر ہے اور کسی لمبے سلسلے میں چلا گیا، کیونکہ اس کا کام کوئی ایسا 2 نمبر کام اس کا پکڑا گیا ہے، کوئی نشے کے حوالے سے یا انسانی یہ جو ہیر پھیر کرتے ہیں سمگلنگ کے حوالے سے. تو اب لگتا ہے وہ لمبا جائے گا کیونکہ وہ اریسٹ ہوا ہے. اور میں آپ کو بہت عرصے سے بتانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں سوچتا تھا کہ میں اگر بتاؤں گا تو پتہ نہیں آپ مانیں گی کہ نہیں مانیں گی. کہتی افتخار بھائی میں نے جب ان کی باتوں کو کنفرم کیا تو ساری باتیں ویسی ہی نکلی اور میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہینڈ ہو گیا جی. کہتی میں نے کتنا لمبا سفر کیا، زندگی کے 8-9 سال لگ گئے میرے فیصل کو پانے میں، اور جب میں نے اس کو حاصل کرنا چاہا تو وہ میرا نہیں تھا، میں تو سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی. سراب کہتے ہیں جو آپ سڑک کے اوپر سفر کرتے ہیں نا تو دور آپ کو پانی نظر آتا ہے، وہاں پہنچتے تو پانی نہیں ہوتا. صحراؤں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جب پیاس سے مر رہا ہوتا ہے تو اس کو دور صحرا کے اندر نا سراب نظر آتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہاں جاتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا. پھر اس کو دائیں دیکھتا تو دائیں اور بائیں دیکھتا نظر آتا ہے، تو بھاگ بھاگ کے وہ پانی کی تلاش میں مر جاتا ہے. تو یہ لالچی جو ہوتا ہے اس کو بھی ہر طرف سراب نظر آتا ہے، اور یہ
عالیہ کی طرح دوڑنا شروع کر دیتا. پھر جب وہاں پہنچتے تو پتہ چلتا کہ پانی نہیں ہے, نظروں کا دھوکہ تھا. عالیہ یہ ساری کہانی سنا کے رو پڑی. اس نے کہا افتخار بھائی میں اعتراف کر رہی ہوں اپنے قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے, کوئی میری کہانی سے سیکھ لے. کہتی آج میرے پاس ایک گھر ہے اور میرا سارا خرچہ جو ہے وہ امجد اٹھاتا ہے کیونکہ طلاق ہو چکی ہے. اس کم بخت نے اگر مجھ سے نکاح کر لیا ہوتا اور پھر یہ مجھے چھوڑ جاتا خود سے تو حلالے کی ضرورت نہیں رہنی تھی, تو میں شاید امجد مجھے رکھ بھی لیتا. میری بیٹیاں جب چاہیں ملیں جب چاہیں نہ ملیں, میں جتنے مرضی پیسے مانگ لوں. امجد نے صرف میں اس کے نکاح میں نہیں ہوں, باقی ایک بیوی کا جتنا خرچہ ہوتا ہے امجد نے وہ آج بھی میرا اٹھا رکھا ہے. اور میں روز امجد کی بے لوث محبت کو اور فیصل سے جو بے لوث محبت میں کرتی تھی اور پھر فیصل کی بے رخی کو یاد کر کے انگاروں پہ لوٹتی ہوں. انزائٹی کا شکار ہوں, السر مجھے ہو گیا ہے, اس کے بعد معدہ میرا خراب رہتا ہے, شوگر مجھے ہو گئی ہے. کہتی اس وقت میری عمر ہے تقریباً کوئی 38-40 کے قریب. کہتی افتخار بھائی میں ہڈیوں کا پنجر بن گئی ہوں. اور میں نے شاید اس کہانی کو اپنے ساتھ لے جانا تھا. کہتی میرے گھر میں پاکستان میں آج بھی نہیں پتہ کہ میری اور امجد کی طلاق ہو چکی ہے. کہتی امجد آج بھی سال میں 2 سال میں جب میں پاکستان جاتی ہوں, کہتی ماں باپ تو میرے مر گئے, بہن بھائیوں سے ملنے میرے ساتھ جاتا ہے, وہاں پر پوری ایکٹنگ کرتا ہے, 5-6 دن رہتا ہے اور بہانہ کر کے کہ میں مصروف واپس آ جاتا ہے. کہتی ہر بار جب آتا ہے 4-5 ہزار یورو دے کر آتا ہے مجھے اور میری پوری کفالت کرتا ہے. کہتی ایسی فیملی میں نے نہیں دیکھی. وہ صرف مجھے یہ کہتا ہے کہ تم ایک اچھی بیوی تو نہیں بن سکی, ایک اچھی ماں بن کے مجھے اور خود کو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے دینا. اور میری بیٹیاں ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, اور میری بیٹیوں کو بھی آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے. وہ یہ ضرور پوچھتی ہیں کہ آپ دونوں الگ گھروں میں کیوں رہتے ہیں, لیکن ہم ان کو بھی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں. اور میں یہ کہہ کر کہ مجھے ڈپریشن ہے, مجھے انزائٹی ہے, مجھے اکیلے رہنا پسند ہے, 100 بہانے کر کے ہم نے اپنے بچوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. کہتی میں اس کے نکاح میں نہیں ہوں لیکن وہ سارے میرے اخراجات اٹھاتا ہے. اور میں اس کرب سے گزر رہی ہوں. اور فیصل جس کو میں سمجھتی تھی کہ میری محبت ہے اور اگر یہ نہ ملے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یعنی ککھ بھی نہیں ہوا, میری زندگی تباہ ہو گئی. شراب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں, اگر آپ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا. وہ رو رہی تھی اور اس نے کہا مجھے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کے آگے روتی ہوں, معافی مانگتی ہوں, اور مجھے بڑی امید ہے کہ میرا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے گا. کہتی افتخار بھائی اگر دعا دینی ہے تو یہ دیجیے گا کہ اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے, اور مجھے جب اس زندگی سے نجات ملے تو اللہ میرا راضی ہو چکا. کہتی افتخار بھائی اس ویڈیو کو سنانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ خدا کرے کہ آپ کا ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جاتا ہے, لوگ دیکھیں, اور اگر کہیں شعور میں لاشعور میں کوئی ایسی حرکت ایسی پلاننگ ہے تو بعد آ جائیں, کیونکہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے اور میرے ساتھ وہی ہوا. دوستو میں نے آپ کو عالیہ کی کہانی سنائی, مجھے آپ نے ضرور بتانا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی. اور آپ جو بھی عالیہ نے مجھے کہا تھا وہ جو بھی میرے بارے میں آپ کمنٹ کریں گے نا, وہ کہتی میں اس کو قبول کروں گی کیونکہ میں اس قابل ہوں. لیکن وہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ سب سے کہیے گا کچھ بھی ہو جائے آدھے پیٹ کھا لیں, روکھی سوکھی کھا لیں, فاقہ کر لیں, لیکن کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کیجیے گا اپنی غربت مٹانے کے لیے. اور خاص طور پہ جب اللہ آپ پہ اس طرح کا کرم کرو کہ آپ کا اتنا اچھا اور نیک شوہر ہو جیسا امجد تھا, جیسی میری ساس ہے, جیسا امجد ہے, اور میں نے اس کو گوا لیا. اب میں اس کے نکاح میں تو نہیں ہوں لیکن وہ میری ساری
خرچے اخراجات وہی پورے کرتا ہے، اور آج بھی میری عزت نفس کو بحال کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص جس کی عزت کو میں نے پٹا لگا دیا، بدنام کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دوستو، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے کبھی کسی کا نقصان نہ کیجیے، اور خاص طور پہ لالچ کے تحت اس طرح عشق میں اندھے ہو کے جیسے عالیہ ہوئی تھی، کبھی کسی کو دھوکہ مت دیجیے گا، کیونکہ بابا جی اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ دھوکے کو اپنا گھر بہت اچھی طرح یاد ہوتا ہے، یہ لوٹ کے گھر آ جاتا ہے۔ مجھے پسینہ بھی بہت زیادہ آ گیا، ویڈیو بھی ختم ہو گیا۔ یقیناً آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔